حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے، اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ امیہ ابن خلف اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے، ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے نا، ادھر آ جائیے۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد، یہ استقامت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تربیت ہو رہی ہے، اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے۔ اس کا تصور کیجئے، اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، جھیل رہے، برداشت کر رہے۔ یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید۔ یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے۔ یہ گئے، کہتے ہیں خباب بن الارت ہم گئے، حضور کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو، خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ ایک جوڑا اور ان کا ایک بیٹا، یہ خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سمیہ اور بیٹے ہیں عمار، یہ اصل میں عرب نہیں تھے، یمن سے آئے تھے۔ حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب، جس سے اسے وہ توقع ہوئی کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ مکے میں آ گئے۔ اور جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں، مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں غیر قرشی کوئی نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی قرشی کی امان نہ لے، تو ایک قرشی کی امان لے کر یہ یہاں آباد ہو گئے، اور اپنے اسی حلیف کی اجازت سے، ان کی کنیز تھی یہ سمیہ، کہ ان سے شادی کر لی، ان سے اللہ نے بیٹا بھی دیا عمار۔ یہ 3 افراد کا خاندان، جیسے اب جو شخص یمن سے چل کر آیا تھا، جیسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے حقیقت کی تلاش میں، ایسے ہی یہ یاسر جو ہے یمن سے چل کر آئے تھے۔ تو جیسے ہی حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً ایمان لے آئے، اولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے۔ لیکن ظاہر بات ہے ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا، ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر، سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی ہیں، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، ہر طرح ستایا ہے۔ تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی رہی تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے اڑ گئے۔ یہ پرسیکیوشن کا عالم ہے، لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے،
فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اس میں ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، جس وقت یہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی کم سے کم میرے اندازے میں 40 مسلمان موجود تھے، اور وہ یقیناً بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، لیکن میں نفی میں استعمال کر رہا ہوں۔ بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ اگر حضور کی اجازت ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہی طرح کہ سب ختم ہو جاتے، تو شہادت مطلوب و مقصود مومن، لیکن یہ کہ اس جوڑے کو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو وہ کسی طرح بھی شہید نہ ہونے دیتے، لیکن نہیں، حکم یہ ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ اپنے تحفظ میں، کسی اور کے خلاف کوئی اقدام تو دور کی بات ہے، اپنے تحفظ میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اہم ترین حصہ ہے اس ریولوشنری پروسیس کا، جس کو آج کل لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ قسم کی ایکٹیویٹیز سے شاید کوئی کام بن جاتا ہے۔ یہ کمیونسٹوں سے سیکھے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، ان کا اسوہ تو یہ ہے۔ 12 برس تک سیویرسٹ پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، اجازت ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ در حقیقت بہت پروفاؤنڈ ہے یہ شے، اس لیے کہ معاشرے میں عظیم لوگ، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ میجورٹی ہے۔ اندھے تو نہیں ہوتے، دیکھ تو رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے۔ وہ سائلنٹ ہیں، اندھے اور بہرے نہیں ہیں۔ آخر جب دیکھتے تھے بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے، کہیں کوئی اور غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، بس صرف یہ کہ توحید کا قائل ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا، اور تو کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے آخر انسان اور انسان کے احساسات کیا اثر پڑتا ہوگا لوگوں پر، ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے خباب بن الارت، کیونکہ وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، وہ محنتی مزدوری کرنے والے آدمی، اب جب ان کو ستایا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، تو آخر لوگوں نے سوچا ہوگا کیا کیا اس نے، کچھ نہیں کیا، بس صرف توحید اور رسالت کا قائل ہو گیا، اور یہ صدا اس کی دی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں کہ جن کا کوئی جرم نہیں، جو جوابی کارروائی بھی نہیں کر رہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، وہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، معلوم نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت نادانی میں کر رہے ہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، دعا اس کی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت یہ بھی اگر ہو جاتے، وائلنٹ ہو جاتے، تشدد پر اتر آتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو کچل دیے جاتے فوراً۔ لیکن جب وہ سب کچھ جھیل رہے ہیں بغیر ریٹیلیشن کے، اسی طرح جانیے کہ جو نوجوان تھے ان میں سے مثلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ والد فوت ہو چکے تھے، بہت سا سرمایہ چھوڑ کر باپ مرا تھا، ماں جو ہے وہ بڑی لاڈ اور پیار سے اس نے پالا ہے، لیکن جب حضرت مصعب ایمان لے آئے تو چچا نے کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم نے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، اب گھر بھی چھوڑ دو۔ چلنے لگے تو کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار کر جاؤ، یہ کپڑے تم نے وہ پہنے ہوئے ہیں تمہارے باپ کی کمائی میں سے بنے تھے، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے مصعب بن عمیر کو۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 200 درہم کا ان کا جوڑا شام سے آیا کرتا تھا، اور اتنا معطر ہوتا تھا، پورا لباس عطر میں اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک خبر ہو جاتی تھی کہ مصعب جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت کے اندر۔ تو یہ دور جو ہے چوتھا دور، پیسو ریزسٹنس تو ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس ٹارچر یا تشدد کی وجہ سے کوئی ایک بھی ساتھی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلا گیا ہو، کوئی مرتد نہیں ہے۔ سخت ترین ایذائیں ہیں، سخت ترین صدائیں ہیں، سخت ترین پرسیکیوشن ہے، لیکن استقامت ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ریزسٹنس، لیکن ریزسٹنس پیسو، ایکٹیو نہیں، جوابی کارروائی نہیں۔ یہ عمل رہا ہے 12 برس تک مکے میں۔ اس کا میں ایک سلسلہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سن 1090 تک جب بات پہنچی ہے، سن 1090 ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 ہی سہارے دنیا میں تھے۔ دیکھیے اصل سہارا تو حضور کے لیے اللہ کا تھا، اس لیے میں نے کہا دنیا میں۔ گھر میں ایک جان نثار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے
اور جو بھی تکدر طبیعت پر ہوتا تھا لوگوں کے کہنے سننے سے، لوگوں کے استہزاء سے، تمسخر سے، اس کا اثر لے کر آتے تھے۔ گھر میں ایک بیوی تھی دلجوئی کرنے والی، کچھ نہ کچھ ان احساسات کو بانٹنے والی، وہ بھی نہ رہی۔ اور ابو طالب ایک سہارا بنے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے، ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔